السلام علیکم۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 صورتوں البقرہ، آل عمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، الکہف، مریم، طٰہٰ اور یاسین میں آیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی تخلیق کے زمانے یا زمین پر اتارے جانے کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا۔ روایت ہے کہ تخلیق انسان کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین نے جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت عزرائیل کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ وہ سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوع انسانی مختلف رنگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ آدم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس نے اسے عدیم زمین سے بنایا۔ پھر اس مٹی کا گارا تیار کیا گیا جس میں مدتوں خمیر اٹھتا رہا حتیٰ کہ سب اجزاء باہم پیوست ہو گئے۔ یہ عمل 40 سال ہوتا رہا۔ پھر 40 سال اسے اسی طرح چھوڑے رکھا تاکہ اس میں فطری طور پر جو تغیر اور تبدیلی ہونا ہو وہ ہو جائے۔ پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی اور 120 سال تک یوں ہی رہنے دیا۔ بعض اقوال کے مطابق یہ مدت بھی 40 سال تھی، یعنی کچھ روایت کے مطابق گارے سے پتلے تک کی مجموعی عمر 120 سال اور بعض کے مطابق 200 سال تھی۔ یہ پتلا سوکھی، کھنکھنی ٹھیکرے جیسی مٹی کا تھا، لیکن اسے دلکش اور حسین و جمیل شکل و صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ کہا جاتا ہے کہ روح نے ابتدا میں اس اندھیرے پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح سے وعدہ کیا کہ ایک معینہ مدت اس خاکی پتلے کے اندر گزارنے کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح واپس آسمان کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔ تاہم یہ امر ذہن نشین رہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت روح عالم ارواح سے آتی ہے، لیکن موت کے بعد وہ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کریں، کیونکہ یہی وہ جسد خاکی ہے جو زمین پر اس کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن عزازیل نے، جو اس وقت فرشتوں کا سردار اور خازن تھا، انکار کر دیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، بھلا آگ کو خاک سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاک کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ عزازیل ایک جن تھا، لیکن اپنے زہد و تقوی کے باعث نہ صرف فرشتوں میں شامل ہوا بلکہ ان کا سردار بھی بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمین پر حرود آدم سے قبل انتہائی سرکش اور باغی جنوں کی حکمرانی تھی۔ عزازیل انہی میں سے ایک تھا، مگر وہ عبادت گزار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اسے جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل کیا اور بعد ازاں ان کا سردار مقرر کر دیا۔ لیکن جب اس نے حکم سجود سے سرتابی کی تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو شیطان قرار دے کر آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اسے ابلیس کے لقب سے نوازا۔ ابلیس نے توبہ و ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے اور اس مدت کے لیے میری زندگی دراز کر دے۔ اللہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں تا قیامت اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام مدتوں جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی فطرت اور طبیعت کسی مونس و ہم جنس کی متمنی نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی گئی جسے حوا کا نام دیا گیا۔ دونوں کو جنت کی ہر نعمت سے استفادے کا موقع دیا گیا، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا جسے شجر ممنوعہ سے تشبیہ دی گئی۔
قرآن مجید نے درخت کی وضاحت نہیں کی، البتہ توریت سے اسے خیر و شر کا درخت قرار دیتی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ گیہوں کا پودا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور نتیجتاً اپنے ستر سے محروم ہو گئے، چنانچہ انہوں نے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپے۔ حضرت آدم و حوا کو غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی استدعا کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم و حوا کی غلطی کو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری روایت کے مطابق معافی زمین پر اتارے جانے کے بعد ملی۔ بہرحال حکم عدولی کے بعد آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم اپنی غلطی پر مدت دراز روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ آخر رحمت الہی کو آپ کی عاجزی پسند آئی اور انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن دنیا میں اتارے جانے کا حکم برقرار رکھا گیا۔ حضرت آدم زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی تھے، تاہم یہ نام عبرانی ہے یا عربی، اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ آپ کا رنگ گندمی اور قد 60 ہاتھ، بعض روایتوں میں 30 ہاتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ نبی کی حیثیت سے ان پر 21 صحیفے نازل ہوئے، تاہم ان صحیفوں کی نوعیت کیا تھی اس بارے میں کہیں کوئی وضاحت دستیاب نہیں۔ تاریخ آل مسعودی کے مطابق حضرت آدم کو موجودہ سری لنکا کے جزیرے کے پہاڑ راہون پر اتارا گیا۔ اس پہاڑ کو اب کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑے انسانی پاؤں کا نشان ثبت ہے، جسے حضرت آدم کے پاؤں کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ جنت کا بقیہ اور خوشبوؤں سے معطر تھا۔ اس کی خوشبو تمام ہندوستان میں ہواؤں کے ذریعے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ہندوستان میں عود، لونگ، مشک وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کوہ آدم کی کانوں سے ہیرے اور اس جزیرے کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں۔ تاریخ آل مسعودی کا مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ بہت سے میوے اور کھانے کی اشیاء مثلاً اخروٹ، بادام، مونگ پھلی، نارنگی، انار، کشمش، عناب، سیب، انگور، خشخاش، کھیرا، ککڑی اور دالیں وغیرہ بھی بھیجی گئیں۔ آدم و حوا کو علیحدہ علیحدہ اتارا گیا۔ روایت ہے کہ حوا جس مقام پر اتری وہ جدہ کے قریب تھا۔ دونوں 200 برس روتے رہے، توبہ کرتے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کی ملاقات مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے ان کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عربی میں چونکہ عرفہ اس نے پہچان لیا کو کہتے ہیں، چنانچہ اسی مناسبت سے پہاڑ کا نام عرفہ پڑ گیا، جس کے میدانی علاقے کو عرفات کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت آدم کی عمر 960 برس، بعض مفسرین کے نزدیک 930 برس تھی۔ ان کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم کو مکہ میں بیت اللہ کے سامنے، جو حضرت آدم نے حکم الہی سے تعمیر کیا تھا، جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن طوفان نوح کے بعد آپ کی میت یروشلم منتقل کر دی گئی۔ بعض لوگوں نے اول تدفین کی جگہ جبل ابو قبیس کا مقام کہف اور بعض نے منا میں مسجد خیف تحریر کیا ہے۔ توریت میں تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کا نام آدم رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ آدم کسی خاص مرد کا نام نہیں بلکہ نوع انسانی کا مشترکہ نام ہے۔ ہر انسان آدمی یا آدم ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ مغربی محققین کے مطابق حضرت آدم کے انتقال کے وقت ان کی 7 پشتہ حیات تھیں، جبکہ دنیا کی آبادی محتاط ترین اندازے کے مطابق 1,20,000 نفوس کے لگ بھگ تھی۔ اس سلسلے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ شکریہ۔